حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے کہ دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیونٹیوں کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کے محلات دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تو تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ کسی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو خوش مزاجی کو اپناؤ اور لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بناتے جاؤ۔ جب ایک دن گزر جائے تو جب سونے لگو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اگلا دن اچھا گزارنے کی دعا کرو۔ دنیا کی محبت ایسے ہے جیسے کسی کے دل میں گپ اندھیرا ہو، اور آخرت کی محبت جیسے کہ کسی کے دل میں نور ہی نور روشن ہو۔ نفس سے دوستی کرو گے تو جہالت کے شکنجے میں پھنس جاؤ گے اور جہالت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جو بندہ خدا کے لوگوں پر شفقت نہیں کرتا اس بندے پر خدا شفقت نہیں کرتا۔ سارے درخت قلم اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں پھر بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح ندی سے پانی لینے سے نہیں گھٹتا، اسی طرح کسی حاجت مند کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سن لو، لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر خدا کی عنایت ہے، اس لیے نعمت سے ملول نہ ہو، مبادا وہ عداوت سے بدل جائے۔ بہادری یہ ہے کہ آڑے وقت میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ جس چیز کو تم سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟
اس دنیا میں ہر شخص بطور مہمان ہے اور یہاں کی ہر چیز مستعمار ہے۔ مہمان آخر کوچ کر جاتا ہے اور مستعمار چیز واپس کرنی پڑتی ہے۔ حکمت کا درخت دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ 3 چیزیں محبت کو بڑھا دیتی ہیں: سلام میں پہل، محفل میں جگہ چھوڑنا، اچھے نام سے پکارنا۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ آج کا انسان وقت کے وسیع و لامحدود سمندر میں ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ ماضی کی یاد انسان کے وجود کو جلد کی طرح ڈھانپ لیتی ہے اور پھر وہ کچھ بولنے کا خیال بھی بھول جاتا ہے۔ جو ہاتھ سے ایک دفعہ گزر جائے وہ یاد بن کے بار بار گزرتا ہے۔ مروت اور مردانگی سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ بھاری اور وزنی نہیں، اور جواں مردی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز زیادہ باعث زینت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اپنے دوست کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو اس کا ذکر نہ کریں، اسے بھول جائیں۔ جس نیکی کا پرچار کیا جائے وہ نیکی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ قبروں کی جگہ آبادی کے قریب ہے، لیکن ان میں رہنے والے بہت دور چلے جانے والے مسافر ہیں۔ دنیا والے خود دنیا کے لیے نشانہ ہیں، ان پر دنیا اپنے تیر چلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیت اور محبت کو دیکھتا ہے۔ جس کو اس سے سچی محبت ہوتی ہے اسے خوب نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ اپنی رحمت و کرم کی جھولی میں لے لیتا ہے۔ مصائب اور حادثے زندگی میں آتے رہیں گے، ان سے اس طرح سے نیاز ہو جاؤ جس طرح سمندر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس میں کتنے کنکر پھینکے جا رہے ہیں۔ جو چیز مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گی۔ لالچ اور بے صبری کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے مابین تفرقہ پیدا نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا تھا پھر بیماری کی وجہ سے وہ عمل نیک نہیں کر پاتا تو اللہ کی طرف سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ بیماری کے زمانے میں بھی اس کے اس نیک عمل کو لکھتے ہیں۔ جب تجھے اپنی قوت و طاقت لوگوں پر ظلم کرنے کی طرف بلائے تو اس بات کو یاد کر کہ اللہ پاک تجھے سزا دینے، مظلوموں سے ان کی تکلیف دور رکھنے اور تجھے اس میں مبتلا رکھنے پر قادر ہیں۔ خاموشی ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جس کا استعمال ہم میں سے محض چند خواتین و حضرات ہی جانتے ہیں۔ خاموشی نیند کی مانند ہے۔ جس طرح نیند آپ کو تر و تازہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح خاموشی آپ کی دانشمندی کو تر و تازہ کرتی ہے۔ کامیابی کی پیمائش اس طرح نہیں کی جا سکتی کہ ہمارے ماتحت کتنے افراد ہیں، بلکہ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ہم نے کتنے افراد کی خدمت سر انجام دی ہے۔ دلوں کے لیے شوق اور پیش قدمی بھی ہے اور بیکاری و پیچھے ہٹنا بھی ہے۔ بس جب وہ شوق اور پیش قدمی کی حالت میں ہوں تو انہیں غنیمت سمجھو، اور ان کی بیکاری و پیچھے ہٹنے کے وقت انہیں چھوڑ دو۔ جب تو کوئی بات بیان کرے تو سچی سچی بیان کر، اور جب تو کسی غلام کا مالک ہو تو اس کی جان آزاد کر، اور جب تجھے رزق ملے تو اسے اللہ کی راہ میں اہل حقوق پر خرچ کر۔ اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر اگا ہوا صنوبر کا ایک درخت نہیں بن سکتے تو نہ صحیح، لیکن آپ راستے کے کنارے پر اگی ہوئی ایک جھاڑی تو بن سکتے ہیں۔ اپنا وجود ہر حال میں قائم رکھیں۔ اس دنیا میں کوئی غروب آخری نہیں، ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرطے کہ آدمی اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ بے شک ریاکاری بھی شرک ہے، بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے،
جو بندہ دن رات گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو کسی نہ کسی وقت اس کی گوشمالی ہو جاتی ہے۔ بلا ایمان و یقین کامل منزل مراد ہاتھ نہیں آتی، اور ہمت راہ ہی میں دم توڑ دیتی ہے۔ حرص اور لالچ ابلیس کا وہ حربہ ہے جس سے وہ اللہ والوں کا شکار کرتا ہے۔ جو بندہ ہر انسان کی غلطی کو معاف کر دے، یاد رکھو اس کے دشمن ہزاروں ہوں گے۔ جو بندہ اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے سے زور آزمائی کرتا ہے وہ خود کو تباہ کرتا ہے۔ پیار کرنے سے محبت مضبوط ہوتی ہے، نعمت خرچ کرنے سے ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور سخت تکالیف برداشت کرنے سے بڑے درجے ملتے اور دائمی راحت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے بیوقوف کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی ہمیشہ اس کو تنہائی میں لے جا کر سمجھاؤ، اور اگر کوئی دوست اچھا کام کرے تو بھرے مجمع میں اس کی تعریف کرو۔ جو شخص زمین کا زیادہ سفر کرتا ہے اس کے پاؤں پر چھالے نکلتے ہیں، اور جو بندہ آسمان کا سفر کرتا ہے اس کے دل پر چھالے نکلتے ہیں۔ جب شام ہو جائے تو اپنے گزرے دن پر غور و فکر کرو کہ تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ اگر کی ہے تو جاؤ اور اپنی غلطی سنوارو، اور پھر سونے کے لیے بستر پر جاؤ۔ جس کا دل شیشے کا بنا ہو اس کے لیے پتھر کی دنیا میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، گمراہ کرنے والے بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو تجھے زندہ رہنے میں مدد دے۔ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرندے دانوں کو اچک لیتے ہیں۔ جو لوگ اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں جو شخص رات کو یہ 3 سورتیں پڑھ کر سو جائے تو رشتہ دار بھی پوچھیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آئی۔ 7 مرتبہ سورۃ القریش، 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ۔ بہترین ساعتوں میں بہترین ساعت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ ساری رات جاگنے سے افضل یہ ہے کہ رات کے کچھ حصے کو علم حاصل کرنے میں گزارا جائے۔ ہلاک ہو جائیں وہ دل جن میں خدا پر اعتماد نہیں، وہ شک میں پڑ گئے ہیں۔ ایسے دلوں کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وہ تمہارا دوست جو تمہاری بری کوتاہیوں سے پردہ فاش کرے وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔